کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن و حدیث سے میں چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ کئی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ علم میں آ رہی ہیں تو ہم نے اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا، تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں درست عطا کے ساتھ پیدا کیا، آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، کان دیے، ہر چیز اللہ نے صحت مندی والی عطا کروائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس ایک نوجوان طالب علم تھا، نابینا تھا، یہ 18-19 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ اس کے حفظ مکمل کیا گیا تو ہم نے اس کی دستار بندی کروائی اور وہ آگے صاحب چلے گئے۔ پھر ایک جگہ پر ان کو جاب مل گئی تو مصروف ہو گئے۔ چند مہینوں کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے ایک دوست کو لے کے میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ بڑا فریش چہرہ تھا، منور چہرہ، حافظ قرآن کا نیک نوجوان تھا۔ مجھے ملا، حضرت صاحب میں آج آپ کے لیے ایک خاص دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے اس کی عزت دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، چمک رہا تھا چہرہ، نوجوان چہرہ تھا، تو میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا۔ میں سمجھا اب اس کو جاب مل گئی ہے اور اب میں یہ میرے پاس آیا ہے کہ حضرت دعا کر دیں اب میری شادی ہو جائے۔ تو جب وہ نے مجھے کہا نا کہ میں آپ سے خاص دعا کروانے آ جایا ہوں، تو میں نے کہا حافظ صاحب خیریت تو ہے، شادی کی دعا کروانی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ کیا شادی کی دعا کروانی ہے، وہ بچہ بالکل سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اور پھر اس کی نا دونوں رخساروں پہ آنسو ٹپکا۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے حضرت میں شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں خاص دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں، میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اس کے بات کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ اللہ یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کی ہمیں بن مانگے عطا کرتی۔ ہم نے واقعی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بول نہیں سکتے، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ درست اعضاء کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر دوسری بات، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے، عین اسی لمحے پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ بچے کافر ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم بھی تو کسی کافر ماں کی گود میں پیدا ہو سکتے تھے، پھر پتہ نہیں ہمیں ایمان ملتا کہ نہ ملتا۔ آج ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو یہ ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، پلے بڑے اس نے ہمیں اللہ کا نام سکھایا، پھر ہمیں ایسا پاک ملا کے جس نے ہمیں ہوئی کو گھر کے مسجد کا راستہ دکھایا، اللہ سے جوڑا، دین سکھایا، کلمہ سکھایا۔ تو ہدایت کی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا، یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں مگر ریٹارڈڈ برین کے ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا کیا، آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی چیف انجینئر بنا ہوا ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم آپ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی بندے کو اللہ مکان عطا کرے، مکان پہ نظر پڑے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے سر چھپانے کی جگہ عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں
جو پوری زندگی اپنا مکان نہیں بنا پاتے، کرائے کے مکان میں زندگی گزارتے ہیں، اور کرائے کے مکانوں میں اسی اور کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کیا، اپنی چھت عطا فرمائی، اس پر کتنا شکر ادا کرے گا۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، سڑک کے کنارے چل رہے ہوتے تھے اور جوتے نہیں پہنے ہوتے تھے۔ تو میرے لیے ایک عجیب بات تھی، میں حیران ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مفتی صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب، مغرب کا وقت قریب ہے اور سڑک کے کنارے سبزہ بھی بہت ہے، گھاس بہت ہے بارشیں ہوتی، اور اس گھاس میں کوئی بچھو جی کو کاٹ سکتا ہے، کوئی سانپ کاٹ سکتا ہے، کوئی کیڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ لوگ جوتے کہیں پہنچے، ان کو جوتے پہننے چاہیے۔ تو مفتی صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے، حضرت یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور اپنے مرنے تک وہ پاؤں میں جوتا پہن کے دیکھ نہیں سکتے، وسائل نہیں ہیں، ننگے پاؤں پیدا ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں ہی مر جاتے ہیں، ان کو پہننے کا جوتا نہیں ملتا۔ آپ بتائیے، اگر ایسے بھی لوگ ہیں تو ہمیں اللہ نے جو پہننے کے لیے جوتے دیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارا۔ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، گھر اللہ نے دیا، شکر ادا کریں۔ اتنے لوگ ہیں جو مسافر سے دھیرے بھی آ گئے ہیں، ایک جگہ رہ رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہا، بجلی کے حالات وہ کا کوئی نہیں آتا۔ ہمیں دوسری طرف رہ رہے، وہ یہ بھی نعمت اللہ کرتا تھا، نبی فرمایا ہے، یہی البل یہ وہ کہ دن ہمیں ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بیوی کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر بیوی خاوند کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتی اور خاوند بیوی کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں، میں نے دیکھا کہ تم میں سے بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا، تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں کہ جن کی جہنم میں جائیں گی۔ ایک تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے بہت میم میز نکالتی ہیں، اس کے لعنت کرتی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور واقعی میاں بیوی کا تعلق ہوتا بھی محبت پیار کا ہے، ناز انداز کا ہے، مگر اس ناز انداز کے اندر کی مطلب بیوی واقعی خامد کی نقشیوں کی کرتی ہے، اس کے احسانات تو یاد نہیں ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی اگر باتیں ہوتی ہیں تو اتنی جان ہوتی ہیں کہ ڈیٹا بیس ختم ہی نہیں ہوتی۔ کہ ہم کبھی آپ پاس کر کے دیکھ لیں، جس دن رکشتی ہوئی تھی نا، وہاں سے شروع کریں گی، جس دن میری رکشتی ہوئی تھی اس دن یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ایسے کڑے مردے اکھاڑے گی کہ جیسے اس جیسا ظلم تو کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ تو برے پوائنٹس، ویک پوائنٹس یاد رکھتی ہیں، اور جو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں۔ تو بیوی خاوند کی طرف سے ناشکری کرتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف سے ناشکری کرتا ہے، اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرما دی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اتنے لوگ ہیں جو اولاد چاہتے ہیں مگر ہوتی نہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر سواری کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ سواری کے ملنے پر اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس بندے کے لیے جو میرا شکر ادا کرنے والا ہے۔
گاڑی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، موٹر سائیکل ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سائیکل ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا، سواری تو ہے نا، تو سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مگر آج کل کیا، جس کے پاس سائیکل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی میرے پاس سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اور موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی کہ میرے پاس تو ٹو ویل ہے، اور فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، اور گاڑی والا کہتا ہے میرے پاس تو جی لوکی کی موٹر گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا کی گاڑی ہے، اور ٹویوٹا والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو پجارو ہے، اور پجارو والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو وہ فراری ہے، یہ ریس والی گاڑی ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور جو ہے اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ ناشکری ہوتی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر عافیت کے ملنے پر، جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو نا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی۔ جب کوئی مشین ٹھیک پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشین کی سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے تو فیکٹری کی پروڈکشن چل رہی ہے۔ اگر وہ سپرویژن نہ کرتا تو مشینوں میں بریک ڈاؤن آتا اور سپلائی بند ہو جاتی۔ تو فیکٹری کی پروڈکشن کا ٹھیک نکلتے رہنا اس بات کی دلیل کہ سپر کرنے اور سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے۔ ہماری زندگی اگر ٹھیک چل رہی ہے، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، جاب کے حالات بھی اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، عافیت کی زندگی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جاب میں پرابلم ہو جاتا کیا مصیبت ہوتی، بیوی ناراض ہو جاتی تو کیا مصیبت ہوتی، بچے نافرمان ہوتے دو مصیبت ہوتی، ہر چیز پر مصیبت ہو سکتی تھی، ہماری اپنی صحت خراب ہو جاتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ فنا کی فصل کیا ہے، فخر کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے۔ اگر بہار ہے زندگی میں تو یہ اللہ کی نظر عنایت ہے، اگر نظر عنایت ہٹ جاتی تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا۔ اس لیے عافیت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی اور باغات عطا فرمائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تری زمین مل جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ان کو ہم نے پھل عطا کیے کھانے کے لیے تاکہ وہ اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ پھر ضرورت کے مطابق انسان کو رزق ملتا ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمایا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثلا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مصیبت ہوتی میرے لیے، آپ نے میری حفاظت فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا۔ بچے کھیل رہے تھے، کوئی گرا نہیں، کسی کو چوٹ نہیں لگی، کسی کا بازو نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے بچا دیا۔ اور ایک پوائنٹ اور کہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اس ستارے کی تعریف کر رہا ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ ہم تعریف کے قابل کہاں تھے۔ تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ دل میں کہیں کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کہ میری حقیقت کو آپ نے چھپا دیا اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں تعریف کے قابل نہیں ہوں۔ شکر ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا شکر قید الموجود و صید المفقود، کہ شکر جو ہے، جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے، اور جو نعمت موجود نہیں ہوتی وہ شکار ہو جاتی ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، وہ بڑے قناعت پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ بس دنیا میں مجھے گزارے لائق ملتی رہے، روزی کافی ہے میرے لیے،
باقی جو کچھ ہے اللہ مجھے آخرت میں انعام دے، دنیا میں نہ دے۔ جتنا وہ اللہ سے دعائیں مانگتے اتنی اور نعمتیں ملتی، وہ بڑے پریشان۔ ایک دن دعا مانگنے لگے، یا اللہ جب میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے، تو آپ کیوں مجھے اور دے دیتے ہیں؟ مجھے آخرت میں چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ تو جب انہوں نے رو رو کے دعا کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے میں تمہیں جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا ہم اس وقت تک تجھے اپنی نعمتیں اور دیتے رہیں گے، ہم نعمتوں کو بند نہیں کریں گے۔ تو ہم شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک آخری چیز، نیک اعمال کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کو عمرے کی توفیق مل گئی، حج کی توفیق مل گئی، یا جیسے اس گھر کے ایک بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا، مکمل کیا، اب یہ حفظ کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے، اور وہ اس کے شکرانے کے طور پہ آج کی مجلس کا انعقاد تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائے، عالم بنائے، قرآن مجید کا عاشق بنائے، اور ماں باپ کے لیے اس بچے کو اللہ آخرت اور دنیا دونوں کا ذخیرہ بنائے۔ تو نیک اعمال کی توفیق ملے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، یا کوئی کسی اللہ والے کی خدمت کرتا ہے، یا کوئی اللہ کے راستے میں چلہ لگاتا ہے، فروزہ لگاتا ہے، جو بھی نیک عمل کی توفیق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہر بندہ خدمت نہیں کر سکتا، قسمت والے کو یہ نعمت ملتی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی خدمت کرتے ہیں، جب اولاد ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتی ہے تو ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی لکھا اپنی والدہ کے بارے میں، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان جب خدمت کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا، توفیق نہیں ملتی۔ اگر کسی کو زندگی میں ان کی خدمت کی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیوی بچے خامد سے خوش ہیں، خامد جس بات کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ بیوی سے خامد خوش ہے، بیوی اللہ کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے میرا خامد مجھ سے خوش ہے، بچے مجھ سے خوش ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ آپ کی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ حضرت سید نفیس شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہو کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہمیں اللہ نے واقعی بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہم لوگ جو ہیں اللہ کی نعمت پہ پلنے والے بندے ہیں، ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ اپنی ان نعمتوں کو سلامت رکھیے گا، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ نعمت کی ناقدری کرنے والوں میں شامل نہ فرمانا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرمانے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسانات کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہم اپنی نعمتوں کا لوگوں سے سوال کریں گے۔
ہم تو واقعی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے، توفیق مانگتے ہیں رب اودینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ نعمت شکر ادا فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور ناشکری کرنے والوں سے ہمیں محفوظ فرما دینا۔ اور اب تک ہم نے جو ناشکریت کی ہے اللہ ہم اس گناہ پر سچی توبہ کرتے ہیں، اور آج آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم آدم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران، اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک کی امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم آدم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھے تو پہلا نام کون سا آتا ہے، باقی شفاتی نام بعد میں ہی، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے، ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس سے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل دیں۔ ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں؟ بس انسان شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، حتی کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔
قیامت تک آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے، ان کا نہیں یہ کوئی سکہ بند دلیل دے کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے، اللہ نے کتاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے۔ اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ ابھی ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ لیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اچھا ایک تجربہ کی عرض کرتا چلو، میں آپ تجربوں کا معمول تعلیم میں پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح قدر نہ ہو رہا ہو، یعنی وہ پتہ ہو جاتا ہو، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو، علم کے ساتھ ناقص پیدا ہو رہی ہو۔ کئی تو علماء ہوتے ہیں نا بیچارے، محنت تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ نے پاک لانوں نے ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ کے بطور لانوں نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، فرب تجدنی علما، کتنی آیت سے پوری رات اٹھاتے رہے۔ تو یہ عمل ان کا تھا، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر طالب علم کبھی رات کو تہجد پڑھے اور اتنے آگے پیچھے کتنے آیتیں آتی ہو کہ مطمئن قرآن کو تکے نماز کے اندر، اور پھر ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہے جتنا طبیعت چاہے، تعداد کا تعین نہیں، جتنا طبیعت چاہے، تو اگر وہ اس طرح چند دن تہجد میں ایک آیت کا بار بار ورد کرے گا، اللہ کی برکت سے اس کو شرح صبر عطا فرمائے گا۔ علم کو یقین رکھنا ہے۔ اور ایک عمل اور بھی ہے، کسی بزرگ رہے تاجس کو اس کی اجازت نہیں تھی، اور آج آپ لوگوں کو کی اجازت دے دیتے ہیں اس عمل کی۔ فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، ہم کون سا تم درود والے ہیں۔ وہ عمل، ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کا پتھر کے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے سے پھونک کیا گیا۔ اگر پڑھے ہو، سمجھدار ہو، کچھ کبھی پڑھنے بیٹھے، پیپر دینے بیٹھے، پڑھنے بیٹھے، لیکچر سننے بیٹھے، ساتھ کا تک سننے بیٹھے، تو یہ سورت پڑھ کے سینے پہ پھونک دے۔ جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے کٹوی کرتا ہے۔ اس عاجز اس عمل کو ہزاروں دوستوں برات پایا، ہزاروں دوستوں۔ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی ایک سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی میٹرک میں سنا اور اس نے باقاعدہ کرنا شروع کر دیا، اگلے سال پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا۔ کسی میٹرک میں تاجد نے اسی طرح بتایا کہ بھئی پڑھا کرے، تو ایک پرچی نے سب لکھ کر اپنے حالات بتائے، کہنے لگی کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، آپ تک یہ عمل میں نے ایک محفل میں سنا، اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، میں کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگی میں نے امتحان دیا، الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں پہنچ چکی۔ تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے، تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ۔ اس لیے ارد بچہ نہ کر رہا ہو، آگے چل نہ رہا ہو، لگتا نہ ہوتا ہو، زیادہ غلطیاں آتی ہوں، تو سب کے لیے یہ مجدد عمل، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں علم نشرح لک صدرک کی صورت پڑھ کے سینے سے پھونک لیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی
اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے۔ آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے مانگنے کا طریقہ ہے، اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتا، عاجزی چلتا۔ کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہے کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگی چھوڑ دی، یعنی جیسے خاوند سے روٹھ جاتے ہیں، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی، یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا، جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں، یا تو جیسے مانگی منو ان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی، اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہے۔ 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا۔ اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے۔ کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہ اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے۔ جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی۔ اب بچہ روئے جی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و غریب ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں پتا۔ چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو، تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیدار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا، اور یہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے، کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ ہے؟ ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے، اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو۔ تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رکھتا ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر چاہتا، تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ سے بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہو۔ اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا۔ زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے، ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا۔ تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب ہے۔ دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دیں گے، پھر مانگتا ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں دیں گے، جھیفی بھی دے دیتی ہے۔ لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد
جب وہ روتا ہوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہے. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہو. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہے. پتہ نہیں کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا، بس کوتے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا. میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتا مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی حسرت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے. دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے کھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہیں. آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے. اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے. یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں. دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اس انداز میں دعائیں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکر کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا، سوال کیا. تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہو. ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آئے. ہم شکوہ یہ پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیں. چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر. حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا وندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف. اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں نا وہ پورا کر دیتا ہے. چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا. اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب تو جی اندھے کا حال ہے جی، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال. ایسے تڑس کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا کر. حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکلتی. اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی.
تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سکی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ ہے۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپے دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی۔ تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا، وہ اتنے کریم پروردگار۔ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے۔ جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ پیو تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو بڑے قریب ہیں، رحیم ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے۔ الدعا، یہ جتنے اعمال ہیں یہ بندہ کر لے، اس سے بھی ابھی کام نہیں ہوتا، ایک قدم اور آگے۔ وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد، پھر اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دیکھیں ایک مثال سمجھے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا، تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے، بیٹے ادھر آؤ۔ باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے قدم اٹھاتا ہے یا نہیں۔ بیٹی ادھر آؤ، بیٹی ادھر آؤ۔ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ بالکل ہماری مثال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے مجھ تک آؤ۔ اس پروردگار کو پتہ ہے یہ بندے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگایا ہے، شیطان لگایا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکے، مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون؟ جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دے، تو ستھرا ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے، مولا ہمارے اعمال پر معاملہ نہیں سمجھتا۔ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر۔ اے مولا میں اس وقت دامن پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، تیری ایک نگاہوں کی بات ہے میری زندگی کا سوال، کہ اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دی، میری کشتی پار لگا دیجئے، میں نے جھولی پھیلا دی ہے۔ اللہ دنیا کے فقیروں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں، مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں۔ اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے
توقع ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی ہوا مولا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ آپ ہی مہربانی فرما دیجئے۔ اور اللہ آپ ہی میں بھی بنا رہا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برسے۔ اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا، میرے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے، در در کے تکے کھا لیے، اب تیرے دروازے تے آ پہنچا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا، دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، اللہ کہیں نہیں جاؤں گا، مسجد میں ہوں تیرے دروازے پہ ہوں، اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج تو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ محتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے بندہ تیرا ہوں، ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں تو سیکھے مانگیں گے، تمہیں کہ تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مقبول راتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی آخری رات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مولا جب اتنے اربوں انسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں، ان پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے، اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دیجئے۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے، آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، یہ دل آج برتا ہے، ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تیری نگاہ ناک پڑے گی، دل زندہ ہو جائیں گے۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے۔ میرے مولا رحمت کے پاس ہمیں اس جگہ سے زندہ دلوں کو لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے، اور آنے والے وقت کو اللہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما دیجئے۔ رب کریم ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اس مجلس میں ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، گھر آئے مہمان کی دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں۔ اللہ یہ تیرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، وقت کا فارغ کر کے آئے ہیں، تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا مہمان کو خالی کوئی نہیں بھیجتا، آپ نے حکم دیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، عزت افزائی کرو۔ میرے مولا یہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ بھی مہربانی فرما دیجئے، ان کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے، جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہم نے دنیا میں دیکھا، ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، ان کے دل کی جو تمنائیں ہیں شرعی اعتبار سے اللہ آپ بھی ان کو پورا کر کے خوش ہو جائیے، اور اپنے بندوں کو بھی خوش فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔
اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما اور نیکی دوڑ دوڑ کر کرنے کے لیے اپنا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے، مختلف شہروں، مختلف قبیلوں سے اے اللہ چل کر یہاں آئے ہیں، ایک امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے سامنے دامن پھیلائیں گے اور آپ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے اللہ ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا میرے بندو ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ مہربانی فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، ہمیں اللہ ناکام واپس نہ بھیج دیجئے، ہمارے سوال کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جب ہم اپنی جوانی میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو اپنے بڑھاپے میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم امیری کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو فقیری کی حالت میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم اپنی صحت کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ ایک بوڑھا بیمار اور ایک فقیر بندہ آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ مہربانی کر لیجیے، اللہ رحمت کر لیجیے، اللہ دعا قبول کر لیجیے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجیے، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں، اے اللہ کہنے کے لیے کوئی بات نہیں، اے اللہ صرف اتنی سی بات ہے آپ ہم پر رحم کھا لیں، ہم پہ ترس کھا لیجیے اور ہم پر شفقت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے اور ہم عاجز مسکینوں کو اے اللہ توبہ قبول ہونے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول کر لینا، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دینا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے پر کوئی قصور نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی شان کریمی سے مانگتے ہیں، آپ بھی آج یہی فرما دیجئے اذهبوا انتم الطلقاء، تم جاؤ آج تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیجئے، اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور پھر یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقراء کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح ایک عیال دار اپاہج
سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ دروازہ کھل گیا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم اس خیاط سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، ہمیں قبولیت مل جائے گی۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اے اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے، قرآن مجید پڑھنے کا لطف عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا اس دنیا کمینی سے ہمیں منہ موڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آخرت کی طرف رجحان عطا فرما، اور اے اللہ اپنی محبت اور اپنا شوق عطا فرما۔ پروردگار عالم خداوندہ مقصود من تو ہی و رضائے تو، اے اللہ آپ ہی ہمارا مقصود ہے اور آپ کی رضا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے، مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے دو انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا اس کی طرف آپ انبیاء کو بھیجتے ہیں اور نرم رویے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں مسجد میں ہیں یہ روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم پر کرم کی نظر فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ دور قریب سے بڑے بڑے علماء بھی تشریف لائے ہیں، مشائخ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اختیاروں کی لاج رکھ لیجئے اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، اے اللہ ان سب کی حاجات کو آپ جانتے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے اور اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہماری سرحدات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم کوئی بچہ اگر پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ دور عورتوں کا مجمع بھی آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ مرد گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھی زندگی گزاریں۔ اے اللہ جب آپ نے ہم دونوں کو یہ حکم دیا ہے تو آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم نے تو دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے اور ان کو اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو اسلاف ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے قریبی دوست اور ساتھی
حضرت مولانا سیف الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ چند دن پہلے اللہ آپ کو پیارے ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو ادارہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو قیامت کی صبح تک اے اللہ شاد و آباد رکھیے اور جاری و ساری رکھیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست فیروز صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست حماد صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے میلے دلوں کو صاف کر دیجئے، پتھر دلوں کو نرم کر دیجئے، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب